اللہ 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 اللہ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، یوٹیوب جو ہے نا، یوٹیوب یا گوگل، یہ مفتی نہیں ہے. جو چیز لوگ پوچھ رہے ہیں گوگل سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں، یوٹیوب سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں. جو مدارس ہمارے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، ہمارا دین یتیم تھوڑی ہے، صدیوں سے مدارس چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے علماء چلے آ رہے ہیں، دارالافتاء ہے، پورا ایک سسٹم ہے، صدیوں سے چلے آ رہا ہے. پہلے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، چاہے نماز کا ہو، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، لوگ باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ سے، ادارے سے رابطہ کرتے تھے. وہاں علماء ہوتے ہیں، وہ آپ کو جواب لکھ کے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اجارہ داری کر لے اور ایک مسلط ہو کے بیٹھ جائے اور پھر وہ چیلنج کرنا شروع کر دے. وہ اہل نہیں ہے تحقیق کا، اہل ہی نہیں ہے. جب اہل نہیں ہے تو پھر اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ پہلے اہلیت ہونا ضروری ہے. اس اہلیت کے لیے آپ کو بہت سارے اس میں چیزیں ہیں. اس میں عربی گرامر ہے، عربی پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. آپ نے فقہا کے اقوال پڑھے ہوئے ہیں، ان کے دلائل باقاعدہ علماء کی نگرانی میں پڑھے ہوئے ہوں. اور پھر آپ کو علماء، وقت کے علماء یہ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ اس کے اہل ہو، ان کی گواہی ہوگی. ایم بی بی ایس ڈاکٹر جب کوئی بنتا ہے تو یونیورسٹی اس کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے. سرٹیفکیٹ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب یہ پکڑا جائے گا. دیکھو میں ممبر پہ بیٹھ کے کوئی غلط فتویٰ اگر دے دوں، کوئی بھی غلط فتویٰ دے دوں، تو میرے پیچھے پورا ادارہ ہے مجھے پکڑنے کے لیے. آپ میری کمپلین کرا سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا ہے. وہ مجھ سے پوچھیں گے اس کی کیا دلیل ہے جو آپ نے یہاں بیٹھ کے بات کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے. پورے ملک کے علماء میرے خلاف ہو جائیں گے اور کم از کم اتنا اعلان کر دیں گے کہ بھئی ہم اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں. یہ تو ہو جائے گا نا جب علماء دستبرداری کا اعلان کریں گے بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو ان علماء کو فالو کرنے والے ہیں وہ کم از کم مجھے فالو نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی علماء کی ایک پوری جماعت کہہ دے کہ بھائی ہم مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے، یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور میں اس پہ خوش ہو کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ سب نے برات کا اعلان کر دیا، کیونکہ اصل میں سب کو غلط کہتا ہوں نا، اس لیے سب کو تکلیف بہت ہو رہی ہے. اور مجھے کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں. تو یہ میرا جملہ میری گمراہی پہ مزید مہر لگا دے گا. اس سے میرا برحق ہونا ثابت، بولو بھائی، نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ، ایسے ایسے نوجوان لوگ آ رہے ہیں، ان کو کہا جائے نا علماء آپ کو نہیں مانتے، سب علماء آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ مجھے اس کی خوشی ہے کہ یہ مولوی مجھے نہیں مانتے، مجھے کیونکہ میں صرف قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں، اس لیے مولویوں کو تو تکلیف ہوگی. اب یہ دلیل جو اس کے گمراہ ہونے کی ہے وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے. عجیب بات ہے بھائی. سارے علماء آپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیں، سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر سے دستبرداری کا اعلان کر دیں، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ بولیں گے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی فلاں ڈاکٹر نے پیسہ کھایا ہوا ہے، تو فلاں نے کھایا ہوگا نا، کیا اس نے بھی کھا لیا، اس نے بھی کھا لیا، سارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھا لیا، سارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھا لیا. جیسے سارے ڈاکٹر غلط نہیں ہو سکتے، سارے حکیم غلط نہیں ہو سکتے، سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر غلط نہیں ہو سکتے، سارے سائنسدان غلط نہیں ہو سکتے، سارے سیاستدان بھی غلط نہیں ہو سکتے، تبھی تو آپ ووٹ دیتے ہو. تو کسی بھی قوم میں یہ ایسی بات ہے کہ سارے مولوی غلط ہو گئے ہیں اور ایک نوجوان صحیح ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بات یہ کہ آپ کو اس کے دلائل مضبوط اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ خود تحقیق کے اہل نہیں ہو، آپ کو خود کچھ نہیں آتا. جس کو خود کچھ نہیں آتا تو اس کو تو کوئی بھی کچھ کہہ دے وہ مان لیتا ہے. آپ کو آتا ہوتا تو آپ کہتے نا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اب یہ مجھ پہ کوئی طنز کرے گا کہ مفتی صاحب آپ کو تو آتا ہے نا، آپ بتا دینا کہاں کا غلطی کر رہا ہے. ایک غلطی ہو تو انسان بتائے نا، ایک غلطی ہو تو بتائے. پھر ان لوگوں میں گڑبڑی ہے کہ ان کی ایک غلطی بتاؤ تو یہ کہتے ہیں چلو اس میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے، آپ کی رائے ہے ہماری رائے ہے، ختم ہو گئی بات، آگے چلو. پھر دوسرے میں اختلاف ہے، تیسرے میں، تو ہم تو سارا زندگی پھر یہی بیٹھ کے کریں کیا؟
تو بھائی بات یہ ہے کہ غلطیاں اس کی بتائی جاتی ہیں, اس کی تحقیق پہ رد کیا جاتا ہے جو خود تحقیق کا اہل ہو. جو تحقیق کا اہل نہیں ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھئی تو ہے کون؟ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں, حضرت آج ہم نے نیٹ پہ فلاں کا بیان سنا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا, ہم تو یہ سنتے تھے. پھر حضرت آج ہم نے فلاں کا سنا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں تو سنتے کیوں ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کے گردے میں تکلیف ہے, آپ کبھی غفار بھائی کے پاس جا رہے ہو, غفار بھائی کہہ رہے ہیں ایک تکلیف گردے میں جو پتھری سے نہیں ہے گیس سے ہے. حالانکہ وہ غفار بھائی نہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, نہ حکیم ہے, نہ ایلوپیتھک. پھر آپ ستار بھائی کے پاس گئے, یار آپ بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گیس نہیں ہے بھائی, یہ گیس نہیں ہے, یہ تو پتے کا درد ہے جو گردے میں محسوس ہو رہا ہے آپ کو, ہے بھائی. پھر آپ تیسرے کے پاس گئے, چوتھے کے پاس گئے. اب آپ اپنی ابا کو آ کے شکایت کرو, ابا کدھر کدھر جاؤں میں, جدھر جاؤں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کوئی کہہ رہا گردے میں, کوئی کہہ رہا پتے میں, کوئی کہہ رہا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ درد کہاں ہو رہا ہے. جب ہوگا تو پھر یہ کہ یہ اس کا علاج کیا ہے, تو بات کی چیز ہے نا. تو ابا کہے گا بیٹا غفار ستار کلیم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں دنیا میں, ہے بھائی, دنیا سے ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ علاج, یہ تو ڈاکٹروں میں جب اختلاف ہو تو اس کو حل کرنا آسان ہے. ایک تو وہ اختلاف کم ہو جائے گا, آئی بات سمجھ میں. پھر آپ یہ دیکھو گے کہ اسپیشلسٹ کون ہے. گردے کا ایک عام ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اور اسپیشلسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کس کی بات کو لوگے؟ اسپیشلسٹ کی بات کو لوگے آپ. پھر اگر اسپیشلسٹ میں بھی اختلاف ہوا, وہ تو ہوگا نہیں, یہاں آ کے بات کیا ہو جائے گی, سمٹ جائے گی, اختلاف بہت کم ہو جائے گا. 2-4 اسپیشلسٹ کو دکھاؤ گے, اکثر ایک ہی رائے سامنے آتی ہے. پھر بھی اگر اختلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان میں جس اسپیشلسٹ پر آپ کا دل زیادہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ماہر ہے, اس کے پاس تو یہ تو امریکہ سے بھی ہو کے آ چکا ہے, یہ بڈھا ہے, بوڑھا ہے, بوڑھا ہونا بھی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ بوڑھا, اس کا تجربہ اور علم زیادہ ہے, تو اس کی بات کو لوگے. ایسا ہی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو دین میں بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک مفتی کے پاس گئے, وہ کچھ ادھر کی پھینک رہا ہے, اس کے پاس گئے وہ کچھ دوسرا کر رہا ہے. اول تو مفتی ہی نہیں ہے, وہ ادھر کچھ کھینچ رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ ایک بیان داغ رہا ہے, دوسرا وہ دوسرا بیان داغ رہا ہے, تیسرا بیان داغ رہا ہے. تو آپ پریشان ہو رہے ہو, تو یہ پریشانی آپ کی خود ساختہ ہے, یہ پریشانی اللہ نے نہیں دی آپ کو. اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, اور علم سے مراد کامل علم ہے. چند اردو کتابیں پڑھ کے انسان عالم نہیں بن جاتا. اداروں میں پیدا ہوتے ہیں علماء, ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء کی ایک ہاتھ ہوتا ہے, ان کا اعتماد ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم بنے ہیں پاکستان کے, وہ خود سے نہیں بنے ہیں, ان کو علماء کی ایک جماعت نے مفتی مانا ہے, عالم مانا ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم خود نہیں بنے ہیں, ان کو علماء کی ایک جماعت نے سلیکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ ہیں اس قابل ہیں کہ آپ. حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو علماء کی ایک جماعت مانتی تھی, اور ان سے پہلے بھی علماء تھے جن کے وہ شاگرد تھے, انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, ان کو ان کی سلیکشن ہوئی تھی. خود سے کوئی بھی نہیں آتا. میں یہاں اگر ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو خود نہیں بیٹھا, مجھے بٹھایا گیا یہاں پہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. مجھے میرے اکابر نے باقاعدہ دارالفتہ کھولنے کی اجازت دی ہے, فتوے لکھنے کی ریٹن میں اجازت دی ہے, اور یہ اجازت دیے ہوئے 6 سال ہو گئے. اس کے باوجود میں اس اجازت پر عمل نہیں کر رہا. میرا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے میں باقاعدہ فتوے لکھ رہا ہوں ریٹن میں. کیوں؟ حالانکہ مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ جاری کر سکتا ہوں مستقل ادارے میں, پھر بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھ سے بڑے موجود ہیں اور بڑے ادارے موجود ہیں تو میں اپنی ڈیڑھ اینٹ کا الگ ادارہ کیوں کھولوں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیا کریں. کہتا ہوں بھائی جب آئے گا کوئی مجھ سے فتویٰ لینے تو میں بڑے ادارے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ رشید ہے, تو میں ان کے پاس ریفر کر بھائی ادھر لے. اللہ نہ کرے ان پہ کوئی زوال آ گیا, بند ہو گئے, تو پھر ہم کھول لیں گے. ابھی تک تو جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو میں کیوں ڈیڑھ اینٹ کا ایک الگ دارالفتہ کھول کے اپنا مفتی بن کے وہاں ٹھپے لگا کے فتوے دینا شروع کر دوں؟ اور اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ میں جب فتویٰ لکھوں گا تو اس کا پورا وبال کس کے کندھے پر ہوگا؟ قیامت کے دن میرے اوپر.
اور جب ادارے سے جائے گا تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گا, میں کہوں گا اے اللہ انہوں نے دیا ہے فتویٰ. آئی بات سن, حالانکہ وہاں بھی میں ہی لکھ رہا ہوں, جامعۃ الرشید میں فتویٰ لکھتا ہوں, لیکن اس پہ سگنیچر میرے نہیں ہوتے, سگنیچر بڑے کے ہوں گے, تو ذمہ داری کس کی ہوئی؟ بڑے کی ذمہ داری ہو گئی نا. تو ایک مسل مشہور ہے نا بھائی, دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, تو فتویٰ بھی ایک بندوق ہے. قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے اگر غلط فتویٰ کسی کو دے دیا. حالانکہ مجھے فتوے کا کام کرتے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں, 17 سال سے ریٹن فتوے تحقیق کر کے لکھ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات میرا خیال, باقاعدہ بڑے علماء کی نگرانی میں. اس سے پہلے 8 سال درس نظامی اور فتویٰ نویسی سیکھی ہے مفتیان کرام کی موجودگی میں. 360 فتاوا تھے غالباً جو ہم نے فتوے والے سال میں لکھے تھے. جب فتویٰ سیکھتے ہیں لکھنا تو وہ بڑوں کے سامنے رکھتے تھے, ان سے اصلاح کرواتے تھے. ایک سال میں 360 یا 65 فتاوا تھے. اس کے بعد پھر 17 سال باقاعدہ یہ کام ترتیب سے کر رہا ہوں, مختلف تحقیقی مقالے لکھنا, تحقیقی لکھنا, لیکن اپنے نام سے ایک بھی آج تک شائع, بولو بھائی, نہیں. بڑوں کو دکھایا, انہوں نے اس پہ کریکشن کی, یہ غلطی ہے, یہ صحیح ہے, فلاں ڈمکانا, ان کے نام سے وہ فتویٰ شائع ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے صدیوں سے. میں یہ بھی تو کر سکتا تھا, میں جب درس نظامی سے فارغ ہوتا میں یوٹیوب پہ ایک چینل کھولتا, بولتا اب کس کی چلے گی؟ میری چلے گی. قرآن و سنت کی روشنی میں صرف میں جواب دوں گا, باقی سارے تیل بیچ رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں. وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب کون دے گا؟ اب میں دوں گا. اور میں ایک نئی فلم بن کے آتا اور نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتا. خدا کی قسم میری شہرت اس سے 100 گنا زیادہ ہوتی جتنی اب ہے, کیونکہ لوگوں کو نئی نئی چیزیں سننے میں, بولو بھائی, مزہ آتا ہے. میں ایک نئی, سب سے پہلے میں یہ کرتا, میں کہتا تمام فرقے غلط ہیں, تمام فرقے غلط ہیں. جب یہ لیبل لگتا میرے چینل پہ, ساری دنیا سنتی, یار یہ تو فرقہ واریت کی کیسی نفی کرنے والے اتنے اچھے مولوی صاحب, یہ کسی فرقے کو نہیں مانتے, یہ صرف کس کو مانتے ہیں؟ اسلام کو. کیا خوبصورت مولانا صاحب ہیں یار, کیا بات کی انہوں نے, سبحان اللہ. سب سبسکرائب کرتے اس کو فوراً. پھر اس میں باتیں کیا ہوتی, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, صرف قرآن و سنت صحیح ہے. کہتے بات تو صحیح ہے یار, صرف قرآن و سنت صحیح ہے. ارے بھائی جب صرف قرآن و سنت صحیح ہے تو پھر یہ بھی غلط وہ بھی غلط کیوں؟ پھر تو قرآن و سنت سے پوچھو نا کہ قرآن و سنت کی نظر میں صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے. یہ جو آپ نے فروئی مسائل میں قوم کو ڈال دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, رفع الیدین کے جھگڑوں میں, آمین زور سے آمین, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا, کیا قرآن و سنت ان اختلافات کو ہوا دینے والے کو اور ان چیزوں پہ کلپ بنا بنا کے لوگوں میں پھینکنے والے کو کیا قرآن و سنت صحیح کہتا ہے؟ کیا حدیث سے ہمیں اس کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, یاد رکھو قرآن و سنت کی غلط تشریح ہو رہی ہے. آپ کسی عالم سے پوچھیں باقاعدہ تو آپ کو بتائے گا کہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں نہ بٹو. یہاں تفرقو کا مطلب فرقوں میں بٹنا نہیں ہے, تفرقو کا مطلب لڑو مت آپس میں, کیونکہ 2 قبیلوں میں جنگ ہو رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی عصبیت کی بنیاد پر صحابہ کے دور میں. تو اللہ نے کہا کہ قرآن کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے اور آپس میں لڑو مت. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, چاہے کوئی کسی بھی قبیلے کا ہو. تو پنجابی مہاجر سے نہ لڑے, مہاجر پٹھان سے نہ لڑے, ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان سے نہ لڑے. آپس میں کوئی بھی ایسا کام جو لڑائی کا ذریعہ بن رہا ہو مسلمانوں, وہ آپس میں وہ کام مت کرو. یہ مطلب ہے اس کا. آپ نے اسی آیت کو مسلمانوں کے خلاف فٹ کرنا شروع کر دیا. رفع الیدین کے جھگڑے, آمین خلف الامام کے جھگڑے, اب اس سے مسجدوں میں لڑائیاں شروع. وہ کہہ رہے ٹانگیں چوڑی کرنا سنت, وہ کہہ رہے پتلی کرنا سنت, دونوں مناظرے اور گتھم گتھا, وہ کہہ رہے رفع الیدین, وہ کہہ رہے نہیں, وہ کہہ رہے آمین, وہ کہہ رہے نہیں.
وہ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا کنفیوز ہوتا ہے, کہتا ہے یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کو متحد کرنے والی بات ہوئی, یہ لڑوانے والا کام ہو رہا ہے. تفرقو کا لفظ فرقواریت کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر. تفرقو مطلب بٹو نہیں, لڑو نہیں, لڑو مت آپس میں.